السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ راہ دین کے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے بہت ہی خاص انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر بزرگان دین انہوں نے بہت زیادہ وظائف بیان کیے ہیں جو مجرب وظائف ہوتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بندوں کے لیے آئندہ پورے سال کے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کیے جانے والے وظائف بھی بڑے پر اثر ہوتے ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں ایک بہت ہی مختصر شعبان المعظم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت مختصر ہے، پر اثر ہے اور ہے بھی قرآنی وظیفہ۔ چند لمحوں کے اندر ایک پڑھنے والا مرد ہو چاہے عورت اس وظیفے کو کر سکتی ہے، لیکن اس وظیفے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مجرب اور مقبول ترین قرآنی وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک اور شیئر بھی کر دینا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شعبان المعظم میں اس وظیفے کو خوب شیئر کرنا ہے۔ وہ وظیفہ شعبان المعظم کے اندر ہر روز کرنے کا ہے، اور ہر ایک دن کسی نہ کسی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے کرنے کے لیے کوئی خاص وقت ہے نہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز سے پہلے، یعنی کسی بھی نماز سے پہلے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا کوئی بھی درود پاک، درود شریف، کسی کو بھی کوئی بھی یاد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کے قرآن پاک کا ایک لفظ ہے ربنا، یا ربنا، بہت آسان ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا وظیفہ؟ یہی تو اصل وظیفہ ہے کہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ایک تسبیح مکمل یا ربنا کی کر لینی ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی سے بھی درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب یہ تسبیح کرنے کے بعد، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس مقصد کو اپنے ذہن میں لانا ہے، تصور کرنا ہے۔ وہ مقصد آپ کے کاروبار کا ہو، کاروبار اچھے طریقے سے نہیں چل رہا۔ وہ مقصد آپ کی جاب کا ہو کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی۔ وہ مقصد آپ کی پڑھائی کا ہو کہ پڑھائی میں اچھے نمبر نہیں آ رہے۔ وہ مقصد آپ کے ایڈمیشن کا ہو کہ آپ کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہو رہا۔ وہ مقصد آپ کی شادی کا ہو، آپ کی شادی کہیں نہیں ہو رہی، یا شادی کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا جہاں پر آپ شادی چاہ رہے ہیں وہاں شادی نہیں ہو رہی۔ وہ مقصد آپ کی اولاد کا ہے کہ آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، یا آپ کی اولاد ہے نافرمان ہے، آپ فرما بردار چاہتے ہیں، یا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، یا آپ کی اولاد کسی بھی قسم کا ضدی پن اختیار کرتی ہے، یا آپ کے رشتہ دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشانی ہے، یا آپ کے کوئی مخالف دشمن ہیں۔ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے اس مقصد کو ذہن میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ اپنے کاروبار کو ذہن میں لے کر آئے، جہاں پر کاروبار کرتا ہے اس جگہ کو اپنے ذہن میں لے کر آئے، اس جگہ کے بارے میں سوچے اور تصور میں لے کر آئے، اور پھر یا ربنا کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد دعا کرے اپنے مقصد کے لیے کہ یا اللہ میرے اس کام میں، کاروبار میں مجھے برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے سہولت والا رزق عطا فرما۔ اگر کوئی بے اولاد ہے یا اولاد ہے نافرمان ہے، یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا۔ رشتہ نہیں ہو رہا، یا اللہ میری شادی
فلاں جگہ پر ہو جائے، یا اللہ یا میری شادی کے لیے انتظام فرما، شادی کا بندوبست فرما، یا اللہ فلاں بیماری ہے یا اللہ اس کو ختم فرما۔ ربنا کی طاقت اور پاور ایسی زبردست ہے، ایسی زبردست ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ربنا کے اندر اللہ نے کیا اسرار اور کیا طاقتیں چھپا کر رکھی ہیں، کہ جب بندہ ایک دفعہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ایک بول میں آدمی بیک وقت اللہ کی کئی صفات کو یاد کر رہا ہے۔ تربیت کرنے والا رب کہتے ہیں اسے جو ابتدا سے انتہا تک کسی چیز کو لے کر جائے، جو تدریجاً کسی چیز کو پروان چڑھائے، اسے رب کہتے ہیں، پرورش کرنے والا کہتے ہیں۔ تو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ رب العزت کے علم میں تھا، اللہ کا محتاج تھا۔ جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں آیا، تب بھی اللہ رب العزت کے حکم سے آیا اور اللہ رب العزت کا محتاج تھا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لیے رزق کا انتظام کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی خوبصورت شکل کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے خوراک کا انتظام چلایا۔ پھر جب دنیا کے پیٹ میں آیا تو اس کے منہ میں دانت نہ تھے، اللہ نے اس کی ماں کے چھاتی سے 2 چشموں کو جاری فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا فرمایا، اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھنا لگا۔ تو یہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، تمام انسان کیا، تمام حیوانات کیا، ساری کائنات کی ساری مخلوقات، سب کی ضروریات میرا اللہ پورا کرتا ہے۔ تو جب ربنا کے اندر آدمی کہتا ہے ربنا، دل سے پکارتا ہے، تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ کی طرف متوجہ، بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رحمت ٹکٹکی باندھ کر اس بندے کی طرف دیکھتی ہے کہ بندہ اللہ کو پکاری جا رہا ہے، ربنا 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 ربنا۔ سارے لوگ اللہ کے غیر کو پکاریں، سب لوگوں کی نظریں اللہ کے غیر کی طرف۔ یہ اللہ کا وہ واحد بندہ اور بندی ایسے ہیں کہ یہ اللہ کو پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ تو جب بندہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، اب اللہ رب العزت، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ یہ بندہ تجھے پکار رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی ضرورت اور حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس وظیفے کو مس بالکل نہیں کرنا، اسے اگنور مت کرنا۔ اس وظیفے کو جو آدمی صحیح یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ صحیح طور پر کرے گا، انشاءاللہ اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ شعبان المعظم کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ آپ اسے کسی مہینے میں، کسی دن میں، بلکہ زندگی کا معمول بنا لیں تو دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی کیسے حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ تمام حضرات جو ہمارے چینل میں چل رہے ہیں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ہمارے چینل کو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس وظیفے کو کر لے اور اس کی زندگی سنور جائے، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سب کا حامی و ناصر ہو۔ مع السلام۔